وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض کرنے پر مجبور کیا؟ آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ اس وقت اکیلی حجابی بس ڈرائیور تھی، ہے نا؟ میری دوست نے مجھے جنازے پر بلایا. میں پہلے کبھی جنازے پر نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی میت کو دیکھا تھا. مجھ پر حملہ کر کے مجھے بری طرح پیٹا گیا. انہوں نے میری کار چرا لی جو اس وقت میرے پاس تھی. انہوں نے میری رقم چھین لی. خدا مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، لیکن اگر تو ہے، اور میں حیران رہ گئی. واو. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ استادہ امینہ بلیک کون ہے؟ کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ایک 17 سال کی لڑکی کے ہاں پیدا ہوئی، چیسٹر میں، جو کہ لیورپول کے قریب ہے. اس نے مجھے اڈاپٹ کروانے کا فیصلہ کیا اور مجھے شیفیلڈ کی رہائشی ایک فیملی نے بچپن میں ہی اڈاپٹ کر لیا. لہٰذا میں شیفیلڈ آ گئی، وہیں رہی اور اب بھی رہ رہی ہوں. تو میں ایک اڈاپٹ کی اکلوتی بچی تھی. میرے والد شیفیلڈ یونیورسٹی میں انگلش اور لنگوسٹک کے پروفیسر تھے اور میری والدہ شاعرہ اور آرٹسٹ تھیں. افسوس دونوں کا اب انتقال ہو چکا ہے. اور ہاں، اسی لیے میری پرورش بڑی دلچسپ، بہت تعلیمی ماحول میں ہوئی، لیکن میں خود سے بچی تھی، اصل میں ٹام بوائے. مجھے گھڑ سواری، کاریں، لاریز اور بسیں پسند تھیں، اور میرا لباس اور کوئی بھی چیز لڑکیوں کی طرح نہیں تھی. ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میرا ایمان، میری پرورش بطور عیسائی کی گئی، جس کی درخواست میری حقیقی ماں نے کی تھی، اور مجھے سنڈے اسکول بھیجا گیا جو مجھے پسند تھا. لیکن میں بہت چھوٹی عمر سے، لڑکپن سے ہی عیسائیت پر ہمیشہ سوال اٹھاتی تھی. لیکن مجھے پیغمبروں اور بائبل میں لکھے قصے پسند تھے. ہم سنڈے اسکول میں بیٹھتے تھے اور ٹیچر ہمیں بہت اچھے سے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے. اپنے بچپن میں مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں شاید 15 یا 16 سال کی تھی، تب بائبل کے متعلق میں نے سوالات پوچھے اور اس کی سچائی پر قائل کرنے والے جوابات نہ ملے، تو گویا یہ ایک بنیاد پھر بن گئی تھی. بہرحال اس وقت میں خدا پر واقعی یقین رکھتی تھی، لیکن میں نے خود کو کسی مخصوص مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا تھا. وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض کرنے پر مجبور کیا، اور ایسا کب ہوا؟ جب مجھے پتا چلا کہ بائبل میں متضاد باتیں ہیں، یہ اصل میں مجھے ایک پادری سے پتا چلا. وہ بہت اچھا تھا اور بہت دیانتدار بھی. میں نے اس سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے خدا کو کیوں ماننا چاہیے؟ مجھے بائبل پر ایمان کیوں لانا چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو اپنے دل سے ایمان لانا ہوگا. میں نے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ سوالات پوچھے تھے. آپ کو اپنے دل سے ماننا ہوگا، یہ ایک احساس کا نام ہے. اور میں نے سوچا کہ ہاں، میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن اگر یہ الفاظ، یہ کتاب اپنا خدا کا کلام ہونا ثابت ہی نہیں کر سکتی اور اس میں متضاد باتیں موجود ہیں، اور اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو میرے خیال میں یہ متضاد باتوں سے پاک ایک پرفیکٹ کلام ہوتا. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ میں اس پر عمل کر سکتی ہوں. اسلام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ میں بچپن میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ گھل مل جاتی تھی. بطور پروفیسر میرے والد کے مسلمان اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور اسلام کے ساتھ میرا پہلا رابطہ دراصل اس لڑکی کے ذریعے ہوا جس کے ساتھ میں 17-18 سال کی عمر میں نائٹ کلبنگ کرتی تھی. میں شاید 18 سال کی تھی اور گھر میں نے 16 سال کی عمر میں چھوڑا تھا. مطلب میں اتنی زیادہ خود سر تھی. میں نے اپنے لیے کونسل فلیٹ اور ایک کونسل پراپرٹی لی. یہ چھوٹی سی پراپرٹی تھی. ہوا یہ کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ غلط لوگوں میں ہو گیا، اور کچھ بدماش قسم کے لوگوں نے میرے رہائشی اپارٹمنٹ میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. وہاں مجھ پر حملہ کر کے مجھے بری طرح سے پیٹا گیا. انہوں نے میری کار چرا لی جو اس وقت میرے پاس تھی. انہوں نے میری رقم چھین لی. اور واقعی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ایسی صورتحال سے دوچار کرتا ہے جہاں انہیں مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تبدیلی کے لیے آپ کی زندگی میں اس بگاڑ کا پیدا ہونا ضروری ہے. اور اس حملے کے بعد میں واپس اپنے فلیٹ میں جانے سے بہت خوفزدہ تھی. پھر میں جس جگہ گئی وہ میری وہی مسلمان دوست تھی جس کے ساتھ میں نائٹ کلبنگ کرتی تھی. اس نے کہا تھا، نہیں آ جاؤ اور میرے گھر میں آ کر رہو. تو میں اس کے گھر رہنے چلی گئی، اور اس کے گھر میں صرف ایک کتاب تھی، اور یہ کتاب ہے القرآن. اور قرآن یہ انگلش اور عربی کا ورژن تھا. چونکہ میں بور ہو جانے والی ایک ٹین ایجر تھی، بور ہو رہی تھی، تو میں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس سے کہا
کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے ہاتھ منہ دھو لو، پھر تم کتاب کھول کر پڑھ سکتی ہو۔ تو میں نے کتاب کھولی اور میں نے دیکھا سبحان اللہ، میں نے وہ قصے دیکھے جنہیں اپنے سنڈے اسکول میں دیکھا اور پسند کیا تھا۔ میں نے سوچا واو، یہ تو اسکول والی جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مغربی اسکولوں میں آپ کو عیسائیت اور اسلام دو بالکل مختلف چیزوں کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ خدا اور اللہ کے درمیان موازنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کے لیے اور خدا عیسائیوں کے لیے ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مختلف مذاہب کے مختلف خدا ہوں، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ پھر میں نے اپنی دوست سے سوالات پوچھنے شروع کیے کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ عیسائیت سے اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنے پڑوسی سے ملوایا اور اس نے کہا مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں جوابات لا دوں گا۔ وہ یقیناً اپنے شیخ کے پاس گیا ہوگا اور شیخ نے ظاہر ایسے کچھ آیات دیں جو میرے سوالات کے مطابق تھی، جو کہ سائنسی ثبوت تھا۔ میں نے کہا واو، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اس نے مزید کہا بڑی اہم بات سنو، یہ تقریباً 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں غیر پڑھے لکھے انسان پر اترا تھا، اور میں تو بالکل حیران رہ گئی۔ واو۔ پھر اس بھائی نے ہمیں الرسالہ پیغام نامی ویڈیو دی۔ یہ 2.5 یا 3 گھنٹے کی تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے فلم کے اس اہم آخری حصے میں اس کمرے میں لائے جہاں کونے میں ٹی وی رکھا تھا، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے پر چڑھ کر آذان دیتے تھے۔ جب میں نے آذان سنی تو ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم ایک نرم و گرم احساس میں ڈوب گیا ہو، جیسے اس احساس نے مجھے ڈھانپ لیا ہو۔ یقیناً یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو مجھے ملی، ایمان کی مٹھاس۔ مجھے اپنی دوست کی طرف مڑنا اور یہ کہنا یاد ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ آپ کی فیملی اور دوستوں نے کیا رد عمل دیا؟ چونکہ یہ 9/11 سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ کافی آسان تھا، کیونکہ اس وقت برطانوی معاشرے میں ملٹی کلچرلزم کا عنصر موجود تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مجھے اپنے والدین کے پاس جانا اور بے پرواہی سے انہیں بتانا یاد ہے، اور میرے خیال میں بہت سے نو مسلم یہی کرتے ہیں۔ میرے والد کا خیال تھا کہ یہ وقتی ابال ہے، اور میری والدہ پریشان تھیں کہ مجھ سے زیادتی ہوگی، کام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اسی قسم کے خدشات۔ تو وہ فکر مند ضرور تھے، لیکن اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے کہ اب مسلمان ہونے والے بچوں کے والدین یا فیملی ممبرز پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کو سنجیدہ نہیں لیا۔ انہوں نے شروع میں مجھے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے مجھے جذباتی استحکام دیا ہے اور مجھے کافی زیادہ سمجھدار اور کم ضدی بنا دیا ہے۔ میں اب کافی رحم دل اچھی انسان بن گئی تھی الحمدللہ، اور میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ اسلام میرے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ کافی اچھا رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج علم حاصل کرنا تھا۔ مجھ میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ تھی۔ میں مسلمان ہونے کے حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور جب میں مسلمان ہوئی تو لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی، بس اتنا ہی۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ جیسے میں دنیا کی سب سے بڑی داعیہ ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ نئی چیز ہے، اور میں نے سوچا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر مجھے اسلام کا یہ خوبصورت پیغام دینا ہے تو مجھے علم حاصل کرنا ہوگا، اور یہ میرے سفر کا اگلا حصہ تھا۔ آپ یہ علم کہاں سے حاصل کر سکتی تھی، اور آپ کی جستجو کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری جستجو بڑی حد تک روحانی جستجو تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہوا۔ اب ہم تنہائی کی اجنبیت کا خیال دل میں لاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان نو مسلم اس احساس اور تنہائی کے تجربے پر کافی منفی انداز میں بات کرتے ہیں، اور بس آخری چند سالوں میں ہی مجھے اس کا احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احساس مجھے عطا کیا ہے، اور اس کا تجربہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں یا جب آپ اپنی روحانیت کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ اس موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں سب سے پہلے آپ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں اپنی دوستوں سے کہتی کہ مجھے نماز سکھائیں۔ میں نماز پڑھنے کے لیے بےتاب تھی، میں پوچھتی رہتی، اور میں تب بہت جھنجھلا گئی جب کوئی بھی مجھے نماز پڑھنا نہیں سکھا سکا۔ ہر کوئی کہتا انشاءاللہ، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ دراصل مجھے لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی جائے پناہ نہیں ہے۔ پہلی جائے پناہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ پھر فون باکس میں ایک لڑکا دکھائی دیا، وہ لمبا اونچا مخلوط نسل کا لڑکا تھا۔ وہ فون باکس سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس نے فون باکس کھولا اور اپنا سر باہر نکال کر پوچھا تم مسلمان ہو؟ پھر اس نے کہا ذرا رکو۔ مطلب اتنا لمبا چوڑا آدمی جب آپ کو رکنے کا کہے تو رکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں نا، لہٰذا میں انتظار کر رہی تھی۔
اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا اور پھر فون باکس سے فون ہاتھ میں لے کر باہر لے آیا اور کہا یہ سسٹر ٹریسی ہیں، ان سے بات کرو۔ اور سبحان اللہ، وہ نہ صرف میری رہنما اور ٹیچر بن گئیں بلکہ انہوں نے خود مجھے استاذہ بنانے کا راستہ بھی ہموار کیا۔ انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی، مجھے ارکان الایمان سکھائے، انہوں نے مجھے مسلمان بننے کا صحیح راستہ دکھایا، مجھے حجاب کے بارے میں بتایا، اور در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی گئی میری دعا کا جواب ہی تھیں۔ سبحان اللہ، حیرت انگیز۔ اسلامی اعمال جیسے کہ دن میں 5 وقت کی نماز اور پورا مہینہ روزے رکھنے کے بارے میں بتائیے، کیا یہ کام آپ کے لیے مشکل تھے؟ در حقیقت میرا نماز کا سفر بڑا حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہی بات کہ میں نماز پڑھنا سیکھ رہی تھی، ٹریسی نے مجھے پڑھنے کے لیے نماز سکھانے والی ایک چھوٹی سی کتاب دی تھی۔ تو میں اس مرحلے میں تھی، لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میری ایک دوست کے والد سیڑھی سے گر گئے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ مسلمان فیملی تھی، تو وہ سیڑھی سے گرے، ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ یرحمہ۔ جب میں اس دوست کے گھر جایا کرتی تھی تو یہی انکل اندر آتے تھے اور کچن میں جا کر وضو کرتے تھے اور کمرے میں رکھے گیس فائر کے سامنے نماز پڑھتے تھے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے۔ میری دوست نے مجھے جنازے پر بلایا۔ میں پہلے کبھی جنازے پر نہیں گئی تھی، نہ کبھی میت کو دیکھا تھا۔ پاکستانی کلچر میں یہ بڑا مختلف ہوتا ہے، وہ میت کو تابوت میں رکھ کر گھر کے کمرے میں رکھتے ہیں اور چہرے کو کھلا رکھتے ہیں، پھر نماز جنازہ کی تیاری ہونے پر اسے ڈھک دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ اور دیکھ لو، کیونکہ میرے والد تمہارے بارے میں بہت سوچتے تھے، آ جاؤ اور چہرہ دیکھ لو۔ میں بہت زیادہ نروس تھی۔ اس نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں نے اس تابوت میں دیکھا، اور جب میں وہاں بیٹھی تو واللہ العظیم وہ بھائی وہاں لیٹے مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی اور ان کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا، اور اس لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یاد دلایا اور ان بھائی کے نماز پڑھنے کا ویژن مجھے عطا کیا، تو میں فوراً یہ راز سمجھ گئی کہ یہ مسکراہٹ اسی نماز کا نتیجہ ہے، اور اس وقت کے بعد سے میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ آپ اس وقت اکیلی حجابی بس ڈرائیور تھی، ہے نا؟ مجھے بچپن سے ہی بڑی گاڑیاں پسند تھیں، اور میں کھیت میں کام کرنا اور وہاں والنٹیئر بننا، ٹریکٹرز چلانا اور اسی طرح کے کام کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت پسند تھا، اور جب میری عمر گاڑی چلانے کے قابل ہو گئی، یو کے میں بس چلانے کے لیے آپ کی عمر 21 ہونی چاہیے۔ میں پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اور حجاب پہنتی تھی، لیکن میں نے سوچا حجاب مجھے بس چلانے سے کیوں روکے گا۔ الحمدللہ میں آگے بڑھی اور پھر اس بس اسٹیشن پر گئی اور وہاں جا کر اصرار کیا کہ مجھے ایک درخواست فارم چاہیے۔ اس میں کامیابی کے لیے آپ کے سامنے 2 رکاوٹیں ہوتی ہیں، بلکہ 3۔ سب سے پہلی تو یہ کہ آپ ایک عورت، بلکہ بہت کم عمر عورت ہیں۔ دوسری، آپ حجاب پہننے والی مسلمان عورت ہیں، تو آپ کو ان تمام رکاوٹوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو مسلم کمیونٹی کی رکاوٹوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، جیسے کہ حرام پولیس جو آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے او تم حجاب پہن کر یہ کیا کر رہی ہو، اور تم مردوں کے ساتھ گھل مل رہی ہو، اور اسی طرح کی چیزیں۔ دراصل میرے گروپ میں باقی سارے ٹرینیز مرد تھے اور میں ایک اکیلی تھی جس نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ آپ نے اپنا ایمان کیسے قائم رکھا اور دوسروں کو اسلام چھوڑنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کئی مختلف چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے نو مسلموں کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں براہ راست سپورٹ درکار ہوتی ہے تاکہ انہیں آسان اور سیدھے راستے پر لایا جا سکے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی یہ مٹھاس اور مسلمان ہونے کے لیے یہ ہدایت عطا کی ہے تو آپ میں خود بخود مضبوط ایمان اور تقویٰ آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا نومولود بچے سے کھڑے ہونے اور میراتھن میں دوڑنے کی امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو سپورٹ درکار ہوتی ہے۔ میرے مطابق ایک لحاظ سے یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ مسلمان ہونا ایک عمل کا نام ہے، اور اس پورے عمل میں لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے ہمارے پاس سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے، چاہے یہ سوشل سٹرکچر ہو یا پھر جذباتی یا نفسیاتی سٹرکچر۔ آپ کے خیال میں کیا آج کل دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلاموفوبیا آج کی دنیا میں واقعی بڑھ رہا ہے۔ میڈیا اس کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ہمیں بطور امت مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ خود کو تقسیم مت کرو، کیونکہ جب تقسیم ہوگے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہمیں کم از کم اسی موضوع پر متحد ہونا اور عقل و شعور پیدا کرنا ہوگا۔
ہمیں یہ علم اور شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی سے حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ایسا جوابی بیانیہ تخلیق کیا جائے جسے دنیا سمجھ سکے۔ اور یہ ہم کیسے کر سکتے؟ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ لیکن اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو ایک خالی جگہ بن جاتی ہے، اور خالی جگہ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور پر کرتی ہے، اور اس وقت یہ منفی سوچوں سے پر ہے۔ دیکھیں، ہم نمائندے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسلام کو خوبصورت ترین انداز میں پیش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ خوبصورت دین ہے اور بہت سے لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ سنانے لگی ہوں، کیونکہ میڈیا اس وقت بھی تھا، ہے نا، اس وقت بھی میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے الفاظ کی صورت میں۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میڈیا کا کہنا تھا یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے، یہ ہم سب کو ذبح کر ڈالیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہر کوئی ان مسلمانوں سے خوف زدہ تھا، کیونکہ انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ اور وہ قرآن میں سورہ یوسف کے الفاظ دہراتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس بیانیے کو ڈھا دیتے ہیں۔ اب ہم اگر ایک مثبت بیانیہ دے دیں تو پھر میڈیا اور سیاستدان جو چاہیں تاثر قائم کریں، کیونکہ یہ مثبت سوچ پہلے سے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ آپ کے خیال میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں، جو اس پر منحصر ہے کہ وہ زندگی میں کس مقام پر ہیں۔ جب آپ اسلام اعمال صالحات پر عمل کرتے ہیں تو آپ اعتبار کے حامل فرد بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا فرد سب انسانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ باتوں کے بجائے اسلام پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اگر ہم نہ صرف رسول اللہ بلکہ یوسف علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کا عمل دیکھیں تو ابتدائی مراحل میں لوگوں میں یہی اعتبار پیدا کیا گیا، کیونکہ اگر آپ لوگوں میں اپنا اعتبار پیدا نہیں کر سکتے، اگر آپ سب سے بہتر بن کر نہیں دکھا سکتے تو لوگ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ جب آپ خود ہی اچھے طور طریقے نہ اپنا رہے ہوں تو انہیں حق کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر چیز نے متاثر کیا، ہر چیز نے۔ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نیا پڑھتی یا جانتی ہوں تو ان کے ساتھ میری محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز معلوم ہوئی تو میں رو پڑی، سبحان اللہ۔ اور یہ در حقیقت ایک خوبصورت واقعہ تھا۔ جب رسول اللہ ضعیف ہو رہے تھے اور زندگی کے آخری دن تھے تو 2 صحابہ کے سہارے چل رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہوں۔ اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن کبھی مجھ سے ملے نہ ہوں گے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہوں گی کہ تعصبات کو ایک طرف رکھیں، اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور مطمئن دلوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ اپنے دل اور زندگی کو کیسے پرامن بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو خالی پن ہے، بہت سے لوگ ایک خالی پن، روحانی خلا کا شکار ہیں جسے مثبت چیزوں سے پر کرنا ہوگا۔ میرے غیر مسلم دوست جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ حق کی تلاش کریں، اگر آپ اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں اور پورے خلوص سے حق کی تلاش کریں اور دعا کریں، خدا مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، لیکن اگر تو ہے تو مجھے حق کے راستے پر چلا دے، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔